آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، بے انصاف تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے بھوک اور خوف کے عذاب سے انہیں پکڑ لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ۔ دی ہوئی روزی سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ روزی ہے جو اللہ نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائی۔ ویسے تو پوری کائنات میں جسے جو ملا حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے، لیکن جسے جو ملا حضور کے وسیلے و طفیل ملا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ منورہ میں اللہ نے جو راحت، جو چین اور جو روزی عطا فرمائی، حضور کے دست مبارک سے عطا فرمائی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے عبادت گزار ہو تو اللہ کی نعمت پر شکر کرو۔ کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم ہر نعمت پر یہ کہہ دیا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے، یا یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ۔ مثلا پانی پینے کے بعد کہیں الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد کہیں الحمدللہ، نیند آ جائے پھر آنکھ کھلیں کہیں الحمدللہ، گھر سے نکلیں اور ہم سواری میں بیٹھ جائیں کہ الحمدللہ، سواری منزل پہ پہنچ جائیں الحمدللہ۔ اس طرح ہماری عادت ہو جائے تو جو بندہ اللہ کا شکر کثرت سے کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اسے اللہ بے حساب دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ تم پر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون جو بہنے والا خون ہے، جو جانور کی رگوں میں خون بہتا ہے وہ حرام ہے، اور میتہ مردار حرام ہے جسے ذبح شرعی سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا نہ حد سے بڑھتا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس حلال کھانا نہ ہو، صرف حرام ہو، تو وہ اپنی دل کی طبیعت سے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے ایک دو لقمے کھا لے اور اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ یہ کھا کر اپنی جان بچائے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا وما اہل لغیر اللہ بہ سے کیا مراد ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح سے پہلے اگر نام لیا جائے، ذبح کے بعد لیا جائے، جیسے ہمارے ہاں قربانی کرنے کے بعد نام پڑے جاتے ہیں، بلکہ اگر 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو تو قربانی کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں بھائی کس کس کی طرف سے حصے ہیں، اچھا اس میں 7 حصے ہیں تو فلاں فلاں کے ہیں، تو ذبح سے پہلے نام لے لیں، ذبح کے بعد نام لے لیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کہنا ہے بسم اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ایصال ثواب کا جانور ہوتا ہے
اور جسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یا عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے. تو اس میں بھی ذبح سے پہلے نام لیا جاتا ہے، ذبح کے بعد نام لیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن ذبح کے وقت کوئی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس جانور کو اپنی مرضی سے حرام کہنا، حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہنا ہے، اور ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا اگلی آیت میں رد ہے کہ جو حلال کو حرام کہتے ہیں.